علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان۔ آج کے خصوصی پروگرام یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے ہم حاضر ہیں۔ یہ میجر فواد صدیقی صاحب کا، اور ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں کاموڈور علی عباس صاحب ریٹائرڈ، اور ساتھ ہمارے جو ہیں ندیم شہزاد صاحب جو کہ اینالسٹ ہیں، جرنلسٹ ہیں۔ تمام مہمانوں کو ویلکم کروں گی، اور یہ بھی ہماری پاک افواج کو جاتا ہے کریڈٹ کہ انہوں نے اتنی ان کی جو اسٹریٹجی رہی ہے، چاہے وہ بحری ہو، فضائیہ ہو، کوئی بھی ہو، تو بڑی زبردست تھی اپنے دشمن کے مقابلے میں۔ شہزاد صاحب، میں یہاں پہ سوال کرنا چاہوں گی، جس طرح سے ہمارے جو مہمان ہیں وہ اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ عام طور پہ جو کوئی بھی جنگ ہو، کوئی بھی مسلط کر دی جائے کسی بھی قوم پر، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک وہ قوم جو ہے اپنی پاک افواج کے ساتھ یا جس طرح سے جو فورسز ہیں ان کے ساتھ نہ کھڑی ہو، کیونکہ کوارڈینیشن ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، کیونکہ قوم کا اپنے فوج کے ساتھ کھڑا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ہم جب اپنے 6 ستمبر کی بات کرتے ہیں، اس واقعے کی بات کرتے ہیں، اس جنگ کی بات کرتے ہیں، تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ قوم بھی مل کر ساتھ ساتھ لڑ رہی تھی۔ جی بالکل، 6 ستمبر کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل یہ دن ضرور رہا ہے، اور اس حوالے سے دونوں ملکوں کے لیے، دیکھیں دشمن کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی اس لیے رہا کہ آنے والی ہماری نسلوں کے لیے ایک مثال رہی کہ جب قوم اور افواج ایک ہو جائے گی تو پھر ناکامی ہو ہی نہیں سکتی کسی صورت کے اندر بھی۔ اس حوالے سے میں دیکھیں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کی ایک بات انہوں نے فرمائی تھی کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ پھر انہوں نے ایک بات اور بھی جو ہماری آنے والی اس جنریشن کو ایک میسیج دیا، وہ یہ کہ ہمارے پڑوسی ملک نے ہمیں دل سے تسلیم ہی نہیں کیا، اور وہ ان کے جو اس خطے کے لیے بھی، وہ امن کے لیے بھی وہ خطرہ ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں تو جو 6 ستمبر کی جو جنگ کا معاملہ رہا، جس طریقے سے ہماری قوم اس وقت نکلی، اس کی ایک مثال لاہور کے اندر ہی آپ کو دے دیں، BRB نہر کا وہ واقعہ جس میں وہ کہا گیا کہ جم خانہ لاہور میں چائے کافی پی جائے گی، تو وہاں پر جب دیکھا کہ دشمن کے جو ٹینک تھے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو اس وقت اس جنگ کے آغاز کے اندر شروع میں دیکھیں ایک بنیادی وہ چیز میں آپ کو بتا کر یہ اس پس منظر کو بتاتا ہوں کہ اعلان جب کیا گیا تھا 6 ستمبر پر، جب یہ حملہ ہوا اچانک، تو اعلان کیا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے چونکہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر معذر وجود میں آیا ہے، تو لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں پر حملہ ہو گیا ہے، تو پوری قوم ایک جذبے کے ساتھ اٹھی اور پوری قوم نکلی، اس میں بچے بوڑھے جوان، یہ وہی منظر، وہی ایک جذبہ، وہی ایک پاکستان کے ساتھ اپنا ایک احسار اور اپنے مذہب کے ساتھ بھی میں کہوں گا محبت تھی کہ وہ نکلے۔ میں بات اس لیے بھی ایڈ کرنا چاہوں گی، یہ وہی لوگ تھے جو آزادی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے تھے، یہ وہی لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اب جو ہے وہی جنگ اس پہ مسلط کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ اسی جذبے سے بالکل جو ہیں وہ بالکل اسی میں ہی تھے، جس طرح سے بالکل وہ بے پناہ قربانیاں دے کر آئے ہوئے تھے۔ تو اس پر جب وہ نکلے تو پھر انہوں نے وہ اپنے دیکھا نہیں، جان و مال کی بھی قربانی دی، افواج کے ساتھ بھی کھڑے رہے، اور انہوں نے حوصلہ افزائی بھی کی۔ اسی طرح پھر ہر شعبے کے اندر جس طرح بات ہوئی کہ شعراء نے جو جس طرح اس وقت صوفی تبسم تھے، انہوں نے فوری طور پر اپنی شاعری، پھر اس وقت کی جو اب یہ ذکر کرنا بھی چونکہ ضروری ہے، آج بھی وہ جب ترانے، عسکری ترانے یا وہ نغمے آتے ہیں تو ہمارا خون جو ہے وہ کھولتا ہے، جوش آ جاتا ہے، جس میں اس وقت کا جو پہلا تھا وہ تھا اے میرے ڈھول سپاہیہ۔ یہ جب ملکہ ترنم نور جہاں نے یہ نغمہ گایا، اس پر ایک بالکل اس وقت کے حالات کے مطابق، اس کے بعد پھر پتر ہٹاتے نہیں ملتے، آج بھی جب ہمارے یہاں پر افواج پاکستان یا شہداء کے اس پر یہ نغمہ چلتا ہے تو بالکل ہمیں وہ یہ ماضی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اپنے ملک کی محبت، احسار کا جذبہ جو ہے وہ بالکل اس قوم کے اندر ہے۔ اس قوم کے بچے کے اندر دشمن یہ بات جانتا ہے کہ اس قوم میں جتنے بھی حالات ہمارے معاشی دیکھ لیں، ہمارے اقتصادی اختلافات بھی ہوں، لیکن جب وطن کی بات آئے گی، پاکستان کی بات آئے گی تو ہم سب ایک ہیں، اس میں کسی بھی شعبہ زندگی سے کسی کا کوئی بھی تعلق ہے، وہ اس ملک کے لیے جان پیش کرنے کے لیے، نذرانہ دینے کے لیے دور نہیں ہے۔ اور پھر سب سے بڑا جو جذبہ شہادت ہے جو ہماری افواج کے اندر بھی، ہماری عوام کے اندر بھی ہے، اور یہ وہ تمام تر جو صورتحال تھی اس وقت کی بھی، 6 ستمبر کی بھی، اس کے بعد یہ دیکھیں کہ 6 ستمبر سے قبل یہ معاملہ چلتا ہے، اور اس کے بعد 8 ستمبر میں چونڈا پر جو بارڈر پر جب ٹینکر آتے ہیں، ٹینکوں کا ایک کالے ہاتھیوں سے کہتے ہیں کہ حملہ کر دیا بھارت نے، اس وقت بھی جواب دینے میں وہاں کے سیالکوٹ کی وہ عوام ساتھ کھڑی رہی، لاہور میں لاہور کی عوام تیار رہی۔ اسی طرح اگر آج کی جو صورتحال ہے، آج جو ٹیکنالوجی ہماری جو نیو جنریشن ہے، اس کے اندر آج بھی وطن کی جو محبت ہے کوٹ کوٹ کر بھری ہے، اور کسی بھی خطے کے اندر، پاکستان کے اندر آج بھی امن و امان کی صورتحال جہاں بھی خراب ہو، عوام کے اندر بے چینی رہتی ہے، وہ اپنے محافظوں کے لیے دعا گو رہتی ہے۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ جب بھی فوج کے اوپر
تنقید ہوئی ہے دشمن ملک نے اس ملک کے اندر ہمیشہ سے ہی آپ دیکھیں کہ اس کے ناپاک عزائم جو ہے یہاں پر خاک میں ملتے ہیں. آج بھی ہمارے یہاں پر جتنے بھی امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے میں دیکھیں کہ اس کے تانے بانے پڑوسی ملکوں سے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ وہی بات ہے جو چیف آف آرمی سٹاف نے فرمائی کہ انہوں نے ہمیں دل سے تسلیم نہیں کیا ہے اور یہ پڑوسی ملک خطے کے لیے امن کے لیے خطرہ ہے. تو ہماری قوم کو اور ہم افواج پاکستان کے ساتھ بچہ بچہ کھڑا ہے بحیثیت کسی بھی شعبے سے. اور اس کا جو عملی مظاہرہ تھا وہ 6 ستمبر 1965 کو سامنے رہا. اور اس کے بعد بھارت نے سرجیکل اسٹرائک کی مختلف انداز میں اس نے ہمارے ساتھ جو ہے ہر شعبہ زندگی کے اندر ہر فورم پر جا کر اس نے پاکستان کے مخالفت کرتے ہوئے نظر آیا ہے. خواہ وہ کشمیر کا فورم ہو سی پیک کا فورم ہو کسی بھی حوالے سے.